وأولاده المعصومين نار حیدری الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی الرسول الکریم الشفیع المذنبین وانیس الغریبین رحمت للعالمین نبی اعظم تے صلوات آنی علی عبد المؤید الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد أما بعد فقال الحكيم في القرآن المجيد والفرقان المتقن بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده صلوات مرحوم نوجوان ملک محمد عقیل دی درجات دی بلندی انہاں دی بخشش دی خاطر پھر بھی سیدات اونچی صلوات بندے حقیر نے مرحوم دی بخشش واسطے اور اس جمعرات ہدیہ اور تبرک قرآن ہی بھیجن واسطے اللہ دی رحمت بھری کتاب دی چھوٹی جہی آیت مگر حضرت انسان واسطے بہت بڑا انعام ہے او تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے پوری آیت نہیں ہوندا ایک ٹکڑا اللہ ارشاد فرما رہی ہے علم یعلمو کیا تسا نیوے جان دے ان اللہ ہو یقبل توبتا ان عبادہ حکا تا ہستی ہے جڑی اپنے بندیاں دی توبہ کو قبول کرن والی اگر انسان صحیح مانے انہاں چیزاں دی طرف رغبت کرے تو انسان بہت کچھ پا سکتا ہے کیا اللہ ارشاد فرما رہی ہے اللہ ارشاد فرما رہی ہے اپنے نبی دے ذریعے ہیں انہاں تے سوال کر کے کیا تساں نہیں وے جان دے اگر کوئی اللہ دی نافرمانی کر باوے تو کو کہیں دی بارگاہ وچ لوٹنا چاہیے او کون ہستی ہے جیڑی اپنے بندیاں دے گناہاں کو معاف کرن والی ہے یاد رکھے توبہ دے ترائے مراحل ہن علماء جڑے بیان فرمائیں کیونکہ انہاں دی طرح متوجہ کر کے میرا دل چاہتا ہے مرحوم کو خراج تحسین پیش کریندے ہوئے مظلوم کربلا دے بہادر اور نہایت ہی جنگجو اخلاص والے غلام حضرت جون دی قربانی دی طرح متوجہ کرنا چاہتا اور غور طلب بات ہے بھئی یہ توبہ دا جڑا فلسفہ ہے اسائی کوئی نہ ترائے مراحل وچ دیکھوں توبہ اللہ اس بندے کو نصیب فرمیند ہے جیڑا گناہ کریندے اپنے آپ کو ملامت کرن پائے ونجے پہلا مرحلہ ہے گناہ کو گناہ سمجھن پائے ونجے نافرمانی خدا کو نافرمانی خدا سمجھن پائے ونجے جیلے انسان یہ شعور حاصل کر گھند ہے کہ میں گناہ کر رہی ہاں میں قانون خدا کو توڑ رہی ہاں میں کمزور اور محتاج بندہ ہو کے رہی اپنے مالک نال کھلم کھلا جنگ کر رہی ہاں جیلے انسان اپنے گناہ دی طرف شعوری طور تے متوجہ ہوندا ہے او وقت نادم ہوندا ہے او پریشان ہوندا ہے اپنے آپ کو ملامت کریندا ہے یہ جلے گناہاں دی طرح متوجہ ہونا اپنے آپ کو ملامت کرنا اون گناہ تے شرمندگی دا اظہار کرنا یہ توبہ دا پہلا مرحلہ ہے
اگر ایک کہیں کو نصیب ہو گئے وہ گناہ کو گناہ سمجھ بیٹھے، نادم ہو گئے، پریشان ہو گئے، ان دے وجود وچ لرزہ پیدا ہو گئے، تا اے توبہ دا پہلا مرحلہ حاصل کر گی دس ہن دوجے مرحلے دی طرف اپنے آپ کو منتقل کر رہی ہے۔ دوجا کیا ہے بھئی یہ جڑا میں نادم ہویا پریشان ہویا ہن او کیس دی بارگاہ دی طرف رجوع کرے سی، اللہ رب العزت دی بارگاہ دی طرف۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، او اللہ دی بارگاہ دے وچ رجوع کرے سی تاکہ معافی منگاں، توبہ کراں، اون دے نال وعدہ کراں، کچھ ہستیاں کو اون دی بارگاہ دے وچ بطور وسیلہ پیش کراں۔ جیلے انسان اللہ دی طرف رجوع کرے سی وقت نافرمانی والے کھاتے جو نکل کے رہی او اطاعت خدا بندی والے پاسے آوے سی، او اپنے آپ کو اللہ دا فرما بردار بندہ بناون دی کوشش اور لگن دے وچ مصروف ہوئے سی۔ ہن جیلے حضرت انسان پشیمان ہوئے، گناہ کو گناہ سمجھس، پہلا مرحلہ ایک دوسرے دی طرف منتقل کر رہی ہے، کیا ہن گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں رجوع کیتس اللہ دی بارگاہ دی طرف، جیلے رجوع کیتس اطاعت پروردگار دے دامن وچ اپنے آپ کو لے ونجنا چاہندا ہے۔ اللہ نے جڑیاں مقرب فرشتے اور ہستیاں نمائندے دے طور تے ایک نصیب فرمائیاں ہیں، انہاں دی سیرت تے عمل کریندے ہوئے ہن اللہ دی بارگاہ رجوع کر کے دس اے دوسرا مرحلہ ہے۔ ہن ایندے تو بعد کیڑا اور مرحلہ ہے تیسرا، جلے توبہ ہوئے سی ہن اللہ دی بارگاہ انسان وعدہ کرے اور ہمیشہ اپنے آپ کو گناہاں کول محفوظ رکھن دی ٹھان گنے کہ میرے اللہ اے جڑے میں گناہ کیتے ہیں انہاں تے پشیمان ہاں، تیری بارگاہ رجوع کیتم اور رجوع کر کے رہی کچھ ہستیاں تیری بارگاہ بطور وسیلہ میں پیش کر کے رہی انہاں دی سیرت اپناونا چاہنا تاکہ رہی جب تک زندہ رہواں ہن میں دے تے اے واجب ہو چکا ہے گناہاں تے نادم ہونا۔ توبہ اس بندے دی توبہ ہے جیلے انسان گناہ کو گناہ سمجھے، اللہ دی بارگاہ رجوع کرے، رجوع کرن تو بعد جب تک بندہ زندہ رہے ہن اپنے آپ کو محفوظ کرے گناہاں کول بچاون دے کیتے۔ ہن پوری زندگی سٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اس لگن اس مصروف رہنا ہے جو میں اپنے دامن کو بلا داغدار نہیں ہون دیونا۔ اس واسطے امام رضا علیہ السلام علیہ محمد عالم امام علیہ السلام فرمانے اگر کوئی بندہ گناہ کریں دے ود گناہ کرن تو بعد توبہ چا کریں دے، توبہ تو بعد ول گناہ کریں دے، فرمائے مولا فرمینن اتھو وڈا اللہ دے نال مذاق کوئی نہیں ہیں، اللہ دی بارگاہ دے وچ اتھو بڑا مذاق اور کوئی نہیں ہیں کہ اللہ دے نال وعدہ کیتا سی وجل وعدہ کیتا سی تے سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے ذریعے پہنچائے ہیں، جناب سیدہ عذرا بطول صلوات اللہ علیہا دے ذریعے پہنچائے ہیں، سیرت مظلوم کربلا تے عمل کریں دے پہنچائے، نہ اپنے امام دی سیرت کو کوئی سمجھس نہ مالک نال وعدے کو کوئی اہمیت دیتی سی، بس یاد رکھے توبہ اس بندے دی قبول ہے، اللہ فرما رہی ہے ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ دی آواز آندی یقین کر میرا بندہ، میرا بھولا بندہ ہیں دنیا دے چنگل وچ پھس ونجن والا بندہ، چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں دے ذریعے میں خدا کو چھوڑ کے تے اون چیز کو اپنا بناون والا بندہ، ذرا دیکھ تو صحیح تیری عزت واسطے میں اللہ نے کتنا بڑا امتیاز بخشا ہے جو تیرے دامن علی امیر المومنین جیسا امام رکھا۔ اگر انسان غور طلبات ہے مومنین، اور میں اکثر اوقات کیونکہ یہ کم جو ہے اندازہ کرو
وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جیڑا اس دنیا تے آئی تو بڑا انعام کوئی نہیں ہیں، جیندے دامن دے وچ اللہ نے علی جیسے امام کو رکھا ہے۔ اور غور بلا او بندہ اتھو ہی زیادہ خوش نصیب ہے، اجاں دنیا تے نہیں آیا، اللہ نے اس ماں دے شکم وچ کو رکھا ہے جیڑی ہر وقت ماں یا ذکر خدا کریں دی ہے، یا ذکر مصطفیٰ کریں دی ہے، یا ذکر امیر المؤمنین وچ مصروف رہندی ہے۔ ایسی اللہ نے ماں عطا فرمائی ہے، عزادار ماں، ماتمی ماں ہیں، اور مولدی محبہ ماں۔ اور اتنی بڑے انعام دے باوجود حضرت انسان اپنے دامن وچ انہاں ہستیاں دی محبت دے ہون دے باوجود اپنے آپ کو گناہاں دا عادی کر بعد اگر ہو گئے تو انہاں ہستیاں دی بہترین سیرت تیرے واسطے موجود ہے۔ اس واسطے حضرت جون دا تذکرہ سن دے ہو، کدی پڑھے جو کون جون؟ اور جون کتنی بڑی عظمت دا مالک، جن دے بارے امام فرماوے جون تو عام ہستی نے، تو با صلاحیت انسان ہے۔ جون جے کو مظلوم کربلا آکھے، جون تو وفادار گھرانے نبوت دا غلام ہے۔ او جون جے کو مظلوم کربلا آکھے کہ تو اتنا عظیم کربلا دے وچ قربانی ہے، جون تیرے ٹرن دی دیر ہے، تیرے پیچھے پیچھے تیرا امام بھی اپنے نانے کو سلام کرنے واسطے آ رہی ہے۔ ذرا غور کرو انہاں ہستیاں نے اپنے دامن وچ کیسی محبت اہل بیت کو پاتا ہے، اور پھر اس محبت نے انہاں کو گناہاں کو بچایا کیویں، اور اس محبت نے اس دنیا دی طرف انہاں کو نہیں ونجن دیتا، بلکہ دنیا پوری زندگی ترس دی رہی ہے جو جون میرے نال محبت کرے، جون دی ہکا آواز ہے، اے دنیا جیڑا حسین نال محبت کرے او کو دنیا دی ضرورت، اے دنیا جون تیرے نال کیویں محبت کرے، جس جون دے نال اون دا مظلوم امام محبت کریں دا ہوئے، او کو اور کیڑی شے دی محبت او حسین جن دے بارے نانا ارشاد فرماوے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اے لوگوں اگر نجات پاونا چاہندے ہو، اے میرے نواسے فقط نواسے نہیں، اے تواڈے امام ہیں، اللہ نے راہبر بنائے، امام بنائے، ولی بنائے، قرآن دا معلم بنائے، دین اسلام دا بہترین استاد اور راہبر بنائے۔ اے عام شہزادے نہیں، اے جوانان جنت دے سردار ان۔ تو ایک جملے دا اضافہ کریں دے ہوئے آپس ہی چاہیں انسان کو مومنین اون دے نال زیادہ محبت کرنی چاہیے، اور ایسا راہبر بناونا چاہیے جیڑا خود قطار دے وچ جنت منگدا ہویا نظر آوے، یا ایسا راہبر بناونا چاہیے جیڑا خود جوانان جنت دا سردار ہوئے۔ آپس ہی چاہیں انسان دی تھنک، انسان دی سوچ، انسان دی فکر، انسان دا تدبر اور تفکر، انسان کو کیا سمجھ دے، کیا انسان پوری زندگی کس ہستی کو راہبر بناوے، کیا اس ہستی کو راہبر بناوے جائیں ہستی خود جنت کو بنیندی ہوئی نظر آوے، یا ایسیاں کو راہبر بناوے جیڑیاں انہاں دے دروازے تے منگدیاں ہویاں، یہی پتہ کونی جو او منگن انہاں کو جنت ملے یا۔ آپس ہی چاہیں اللہ نے کچھ ایسی ہستیاں بنائیں نا جن دے بارے اصحاب اعلان کر رہی ہیں لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز۔ اے دنیا والو سادہ شان اور منزلت کجا امیر المؤمنین حیدر قرار دی عظمت اور منزلت کجا معاشر دنی ثابت کرے سی کوئی بندہ جنت دی طرف بڑھ نہ سنگ سی، جنت یہ داخل نہ ہو سنگ سی جب تک اون دے ہاتھ دے وچ حسنین دے بابے علی ولی دا لکھا ہویا اجازت نہ مانا۔ آپس ہی چاہیں یہ ایسا فرمان نے رسول سن دے ہیں یا کون ہے سن دے؟ اچھا سنن دے باوجود کیا وجہ ہے جو ایسا نے یہ نہیں سوچا جو راہبر فقط یہ ہستیاں قرآن دیا معلم فقط یہ ہستیاں
آؤ جون کون جون اللہ کرے میں سمجھا سنگا برادران ایمانی جناب جون ای جناب ابو ذر مولا علی دے محب دا غلام ہے لیکن اتنی محبت حضرت جون کو رسول خدا دی زندگی کیا کیتا اس جون کو نال لے اپنے غلام کو دیکھ کے فرمایا یا رسول اللہ جیندا تیرے جی آقا ہوئے تے میں ابو ذر جیندا غلام بن ونجا میرا دل چاہندا ہے جیڑا میرا غلام ہے نا وہ میری خدمت نہ کرے تیرے جائیں مصطفیٰ آقا دی خدمت کرے آپس ہی چاہیں جون دی مقدر کو دیکھ اور جناب ابو ذر دی قربانی کو دیکھ جناب ابو ذر نے اپنے ذاتی غلام کو کہندے حوالے کر دیتا ہے پیغمبر اکرم دے اور پیغمبر اکرم نے انتہا کی تھی پیغمبر اکرم نے فوراً اس جون کو خدمت امیر المؤمنین واسطے مختص کر دیتا دیکھ فرمایا جون تیرے مالک ابو ذر نے میں محمد کو ہدیہ کیتا ہے میں محمد چاہنا کہ تو علی دی خدمت کر اور خدا شاہد ہے جناب جون نے علی و بطول دی بڑی خدمت کی تھی اور خود مولا متقیان نے اس جون کو اپنے وڈے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو ہدیہ کیتا اور فرمایا جون میں علی چاہنا تیں بطول دی بھی بڑی خدمت کی تھی سارے دروازے تے حق ادا کیتا میں چاہنا تیرے دامن وچ یہ بھی فخر ہووے جو ہن تو اپنے وقت دے امام حسن مجتبی دا غلام ہو جا اور امام حسن مجتبی تو بعد اے غلامی دا شرف جناب جون کو یہ بھی نصیب ہویا کہ امام حسن نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کر چھوڑا امام حسین علیہ السلام دی خدمت کریں دے رہے لیکن امام تیرے کیا کہنے تیرا ظرف اتنا عظیم امام نے ڈٹھا جلے کربلا وچ پہنچے نا فرمایا جون میں حسین چاہنا تے کو اے شر بھی ملے تو آئی تو بعد میرے بچڑے علی زین العابدین دی خدمت کر اللہ اکبر ہیں ایک امام دوسرے کو ہدیہ دوسرا تیسرے کو ہدیہ تیسرا چوتھے کو ہدیہ کر رہی ہے یہ ساری نسبتاں کہ کو نصیب ہو رہی ہیں جناب جون کو نصیب ہو رہی ہیں میرے دوستو کربلا دے لک کو دک صحرائی جون نے ڈٹھے ہر صحابی اپنے خون دا نذرانہ پیش کر رہی ہے ہر صحابی فخر کر رہی ہے کہ میں کو اجازت مل گئی لیکن جون بڑی عمر دے ہو چکے ہیں ضعیف ہو چکے ہیں جون نے ڈٹھا کہ کیوں نہ ہوئے میں خود اپنے وقت دے امام زہرا دے لال حسین مظلوم دی بارگاہ پہنچا اور اے آکھاں کہ مولا میرا خون جوش مار رہی ہے کہ میں تیں بطول دے بچڑے تو قربان ہو ونیا گیلے جناب جون پہنچے تو امام علیہ السلام نے بے تابی ڈٹھی جون دی اس محبت کو ڈٹھا اے امتحان نہیں امام چاندے ہیں کوئی بچ ونجے لیکن جون غنیمت سمجھی امام نے فرمایا جون میں چاہنا کربلا تے کو آزاد کر دے تاکہ تائیں اساں آل بیت دے گھرانے دی بڑی خدمت کی تھی انج خدمت کی تھی تیری خدمت دا آج میں امام خود معترف ہاں اور اقرار کر رہی ہاں کہ تائیں بے پناہ خدمت کی تھی میں امام تیرے تے خوش ہاں لیکن اتنا کوئی لاڈلا اور اتنا کوئی نفیس مزاج جناب جون جلدی نال اپنے آپ کو امام علیہ السلام دے قدمہ تے گرا دیتس اور ترائے یو جیاں گلاں کیتیاں خود جون نہیں رو رہیا زہرا دے بچڑے کو روا دیتس غور کرنا برادران ایمانی جون دے جملے زہرا دے بچڑے تے گراں گزرے اس محبت اور اس قربانی کو دیکھ کے کوئی ایسے بھی ہیں جڑے حسین دے مقام کو سمجھ رہی ہیں کیا فرمایا
پیراں تے سر رکھو ہے اور رو کے فرما رہی ہیں حسین اس واسطے میں کوئی اجازت نہیں دیندا جو جلے میں کو پسینہ آوے میرے پسینے چو بدبو آندی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام دے سامنے مولا اس واسطے اجازت نہیں دے رہا جو میرا رنگ سیاہ ہے، مولا اس واسطے میں کوئی اجازت نہیں دے رہا جو میرا خاندان بڑا پاستے ہے۔ امام علیہ السلام نے جلے اپنے نوکر تے غلام دی یہ گلاں سنیاں اور چوتھا جملہ بڑا عمیق ہے، بڑا گہرا ہے۔ فرمایا حسین میرا آقا حسین میں چاہنا دنیا تے اللہ نے زندگی جڑی عطا فرمائی ہے وہ تواڈے گھرانے دی خدمت وچ گزر گئی ہے، میں چاہنا اب دی زندگی دے وچ بھی میں جاؤں تواڈی غلامی چ نظر آواں۔ امام زارو قطار برادران ایمانی اچیاں اچیاں آوازاں نال روون پائے گئے، دیکھ کے فرمایا جاؤن جا تے کوئی اجازت ہے، جاؤن بڑا خوش ہوئے۔ غور کرنا مومنین یہ بڑے نفیس جملے خدا کرے تے کچھ سمجھ آ ونجے۔ جاؤن دے دل وچ علی جائیاں دی اتنی محبت اتنا احترام، جاؤن جاندا جو کتنی بڑیاں پردہ دار ہیں، جاؤن کول زیادہ کون جان سنگدا جو انہاں دی ماں زہرا ہے، انہاں دا بابا علی ہے، انہاں دا نانا مصطفیٰ ہے۔ جاؤن جلے ونجن پے نا مومنین کتاب میں میں پڑھا ہے جلدی نال جاؤن ویندے ہوئے ان تے اپنا رخ پھیرس جن تے علی دیاں دھیاں دے خیام ہے، انہیں رخ پھیرس دو لفظ آکھس۔ پہلا لفظ یہ آکھسی آئے اہل بیت اطہار، آئے پاکیزہ خاندان، اے اللہ دے انعام یافتہ ہستیاں، میں نوکر دا سلام ہوئے۔ دوجا جملہ کیا کسی اے چھوٹے چھوٹے پیاسے، پیاس دی شدت جو تڑپن آلے اہل بیت اطہار دے پھل بچے، اگر میں جاؤں تواڈی اونج خدمت نہ کر سنگا ہواں جیویں تواڈی خدمت کرن دا حق ہے، تا آخری ٹائم جاؤن معافی منگنا چاہندا ہے۔ برادران ایمانی جاؤن صرف نہیں رونا، علی دیاں دھیاں بے تحاشا ماتم فرمایا۔ اور یہ روایات دے جملن جلے جاؤن اس انداز ہی چلن پے زوار صاحب بنو ہاشم دے جتنے بچے ہیں روندے ہوئے جناب جاؤن دی طرف دوڑن، کوئی ایڈا بہادا بھائی انہاں ہستیاں دی محبت ایڈا گرویدہ ہا، جناب جاؤن اپنے آپ کو ہیک ہیک بچے دے قدمہ تے گرا دیندے، ہر بچے دا ٹردے ہوئے جناب جاؤن نے پیراں دا بوسا گدے، ہتھاں دا بوسا گدے اور پیشانی دا بوسا ٹر گیا جاؤن۔ 5 یزیدیاں کو فنار کیتا، کتنے یزیدیاں کو 5 یزیدیاں کو فنار کرن تو بعد جناب جاؤن نے زین چھوڑیے، قربان زہرا دا بچڑا تیری محبت ہوں اپنے غلام دی طرف ایویں حسین ود ہے جویں اکبر دی لاش دو ودا۔ غور کرنا جلے پہنچے نا جناب جاؤن تڑپ رہی ہے، جناب جاؤن کیا کھائی؟ فرمایا مولا جلے پسینہ آوے میرے وجود وچ بدبو آندی ہے، میرا خاندان بڑا پست ہے، میں سیاہ فاما۔ زہرا دے لال نے اپنے اس غلام بہادر دا سر اپنی گودی چ رکھے اور سر جڑے گودی رکھے امام نے دعا منگی ہے اور غور کرنے ہوں دعا کو سننے۔ امام دی گودے ای مصائب ہے، میں امام دی غربت ایک جملہ آکھنے کوشش کریں جون جیاں غلام لتھے زہرا دا لال پہنچے، لیکن میں سوال اگا ونج کے کرنا ہے جلے زہرا دا لال لتھے کوئی پہنچے؟
اللہ گوائے حسین گود وچ سر پاتا ہے زوار صاحب روندا بیٹھا ہے تیرا میرا امام ہاتھ دعا دے بلند فرمائن میرا اللہ اللہم بیض وجہہ میرا اللہ میں حسین منگدا جاؤن دے چہرے کو نورانی فرما حسین دی دعا منگن دی کسور برا دیرا ہن جاؤن دا چہرہ چن کل زیادہ چمکن پائے گئے دوجی دعا منگیے زہرا دے بچڑے نے وَتَيِّ بَرِيحَهُ میرا اللہ ہونے میرا غلام آدھا میرے وجود چ بدبو آندی ہے میرا اللہ میں تیری حجت زہرا دلالا جاؤن دے وجود چ خشبو پیدا کار راوی فرمیندہ ہے حسین دے دعا منگن دی دیر آئی کربلا دی خاک جاؤن دی خشبو نال معطر نظر آئیے اوے جاؤن کو چیندہ رہے اللہ گوائے جلے کلا رہے گئے حسین گھوڑے تو لہندہ ودا اوے مقتل دیاں کتاباں پڑھ اتوں وڈا غریب دنیا تے کو کوئی نظر نہ آسی صاحب کتاب لکھ دین وَلَقَدْ قُتِلَ بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ بِالْحِجَارَةِ بِالْخَشَبِ وَبِالْعَصَا اوے غریب جلے کلے لہے بیٹھائے پتہ لگ گئے نہ اکبر رائے نہ قاسم رائے نہ بھیرا عباس رائے کیری حالت کوئی کمینے تلوار مرے دین کوئی نیزے مرے دین کوئی پتھر ودے مرے دین جملہ نہ ہویا بلال برا میں نہ پڑا بالخشب ایڈے کمینے آئین کوئی لکڑیاں ودا مرے دائے بلاسا کوئی آسا ودا مرے دائے میرا آخری جملہ جوانا وَلَقَدْ أَوْتَعُوهُ الْخَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ اوے بھینی دے دیا پیا غائن شہادت بعد دیو جائیں گھوڑے دوڑائے